ضمانت ہونے سے قبل اور عدالت جانے سے قبل بتا دیا تھا کہ آج ضمانت ہو جائے گی اور پھر ہو گئی۔ عدالت جاتے ہوئے راستے میں ایک اسلحہ بردار شخص کون تھا جس کی خوب پٹائی بھی ہوئی اور وہ اسلحے سمیت نظر آیا؟ آخر یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ کون بڑا ہے؟ عدالتیں بڑی ہیں، قانون بڑا ہے، عمران خان بڑے ہیں، یا پاکستانی عوام جو ہے وہ بڑی ہے، یا کہ کوئی اور بڑا ہے؟ آج ہم عمران خان کو ضمانت ہونے کی سارے قصے کے اوپر، گھر سے عدالت تک کے سفر کے اوپر اور کچھ پیچھے چھپی فون کالز کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو اس سے قبل ہم نے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا کہ بلکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے جانا یا نہیں، کہ عمران خان عدالت بھی جائیں گے، ضمانتیں بھی ہوں گی، کوئی ان کو گرفتار نہیں کرے گا۔ آخر میں یہاں بیٹھا ہوں برطانیہ میں، سورس تو نہیں بتائیں گے، لیکن ہمیں کیسے پتہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی وجوہات ہیں، مگر ان وجوہات کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم اسلحے والی بات کو کلیئر کر لیں۔ اسلحہ بردار جو شخص تھا، پھر میں باقی پورے ریدم کے ساتھ بتاتا ہوں ایکچولی بیہائنڈ دا سین ہوا کیا اور اس سے پہلے ہوتا کیا رہا، اصل طاقت کس کے پاس ہے، اصل طاقت جو ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدالتی طاقت تھی اس کی وجہ سے ریلیف ملا۔ جب خان صاحب گھر سے نکلے اور آدھے راستے میں تھے تو اس دورانیے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اسلحہ بردار یعنی کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے۔ اچھا، جب اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا گیا تو یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ کسی سیکیورٹی ادارے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کو خوب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے پھینٹا لگایا، کپڑے وغیرہ بھی پھاڑ دیے اور بعد میں سمجھ آئی کہ مصروف کسی سیکیورٹی کے ادارے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی سامنے؟ اور اس موقع کے اوپر آ بیل مجھے مار، اور اس خبر کو نیشنل میڈیا نے دبایا، ایک حقیقت کے اوپر مبنی واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر خان صاحب کے ساتھ یہ سارا گورکھ دندہ ہوا کیا، کون کس سے کیسے رابطے میں تھا؟ 15 منٹ کا راستہ تھا، 50 منٹ میں وہ وہاں پہنچے۔ جب وہ 45 سے 50 منٹ میں وہاں پہنچ گئے تو تاریخ میں پہلی بار ایک شخص کے ساتھ ہزاروں لوگ عدالت جا رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف گلے کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اسپتال میں دیکھنے نہیں آیا تھا نواز شریف صاحب کو، اتنے لوگ تو ایئرپورٹ سے بیرون ملک جاتے ہوئے نہیں آئے تھے، اتنے لوگ تو وطن واپسی کے اوپر نہیں آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر؟ پارلیمنٹ میں سپیچ کر کے کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کے باہر یہ کیا ڈرامہ لگا ہے۔ یہ ڈرامہ نہیں، یہ عوام ہے۔ یہ نہ ہوتی تو عمران خان کو آپ کچل دیتے، لیکن کوئی اور بھی نہ ہوتا تو عمران خان کے ساتھ آج کچھ اور ہوتا۔ بہرحال عدالت کے باہر اتنے لوگ، جج سب کہہ رہے ہیں جناب حفاظتی ضمانت یا کوئی بھی ضمانت لینی ہے تو باقر نجوی صاحب نے کہا اس کو کہو 5 منٹ کے اندر آ جائے۔ ویل چیئر گھومتی رہی، عوام ایک دوسرے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے راستے بناتے رہے، جان کو بھی خطرہ تھا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، عمران خان ایک ہی گاڑی میں تھے، کس سے بات چیت کر رہے تھے، مگر عمران خان صاحب آخرکار اندر چلے گئے۔ جب اندر چلے گئے تو جج صاحب نے ضمانت دے دی۔ خان صاحب نے کہا جی کہ میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، تو اگر ایک بھی چھوٹا سا بڑا سا جھٹکا لگ جاتا تو مجھے 3 مہینے اور آرام کے لیے چاہیے تھے۔ تو پھر خان صاحب نے ایک عدالت سے تو 3 مہینے کی ملی ضمانت اور دوسری نے بالکل خارج کر دی کہ اس آئندہ ضمانت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ بری ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوئی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس سارے عمل میں جو عوام تھے ان کا بڑا جوش تھا، ایک جذبہ تھا، اور وہ فکر مند تھے اپنے سیاستدان کے لیے کہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر لے۔ تو ان کی جو فکر تھی اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے عدالتوں کے باہر آئے، اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ جو بھی فیصلے ہوئے، کیا یہ قانون بڑا ہے، عدالتیں بڑی ہیں، یا عمران خان بڑے ہیں، یا پھر عوام بڑی ہے؟ جو جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہی چیزیں کرتا ہے، اور یہ جسٹس باقر نجوی صاحب وہی ہیں جو ہر عدالت میں جب بھی نواز شریف یا شریف فیملی پیش ہوتی تھی انہوں نے فیصلے دے کے ان کو ریلیف دیا تھا۔ اب میں یا آپ یہ لفظ تو کہتے ہیں، ان الفاظ کا تو چناؤ کرتے ہیں کہ باقر نجوی صاحب کی عدالت سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہا، تو آج تو پھر وہ عمران خان کے تو مخالف ہونے چاہیے تھے نا۔ عمران کو تو ان کو ضمانت ریجیکٹ کر کے باہر FIA کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا۔ نہ عمران طاقتور، نہ عدالتیں طاقتور، نہ یہاں پہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، یہاں یہ جو طاقت کے چشمے ہیں یہ کہیں اور سے بہتے ہیں، آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔
عمران خان کو جو ریلیف کی خبر تھی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نے پہلے 2 گھنٹے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا اور پھر ویسا ہو گیا، ہم کو پیر فقیر تو ہے نہیں۔ عمران خان کے قافلے سے اسلحہ بردار شخص جو پکڑا گیا تھا اس کی پٹائی کا بھی بتا دیا۔ عدالت جانے سے قبل عمران خان کی جانب سے کس سے رابطہ کیا گیا؟ ہاں، یہ عارف علوی صاحب سے ان کا رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا میں عدالت کے احترام میں جا رہا ہوں، مجھے جانا بھی ہے، مجھے حفاظتی ضمانت بھی چاہیے۔ عارف علوی صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب عدالت چلے جائیے، آپ بالکل محفوظ ہیں، معاملات طے ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ آج آپ کو کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی، آپ بالکل گرفتار نہیں ہوں گے، آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی، گھی پی کے جائیے اور مست ہو کے عدالت میں جائیے، وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا۔ اب جب یہ بات تسلی بخش ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس سے پہلے عارف علوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیے، ساری چیزیں کیجئے، کچھ نہیں ہوگا، اور میں بھی 2 گھنٹے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی ضمانتیں ہو جائیں گی، تکا نہیں تھا، سورس تھا۔ اور یہ کون تھا جس نے شورٹی دی ان سب کو؟ اسٹیبلشمنٹ سے مراد چند لوگ۔ کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ یہ آپ کو پتا ہے۔ پھر عدالت کے راستے میں عمران خان کس سے مسلسل رابطے میں رہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پہلی تو بات ہے خان صاحب گاڑی میں تھے، ان کے ڈرائیور تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر تھے۔ ایک تو وہ پرویز خٹک صاحب سے رابطے میں رہے۔ پرویز خٹک صاحب کسی اور سے آگے اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے رابطے میں تھے۔ عارف علوی صاحب سے بھی فون پہ مسلسل بات ہوتی رہی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوتی رہی، کس کی؟ خان کی نہیں، اسد عمر، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور عارف علوی صاحب کی، کہ ہم جائیں گے، کیا ہوگا، یہ ہوگا، چونکہ ڈر اور خوف تو ہے نا۔ ایک بندہ زخمی ہوا تھا، ابھی تک ٹھیک بھی نہیں ہے، جیلوں میں جانا پڑ جائے گا، بلا وجہ جانا پڑے گا۔ یہ کون سا کیس ہے؟ فارن فنڈنگ کیس، لعنت ایسے کیس کے اوپر، کہ ایسا کیس کہ جن لوگوں نے ملک سے اربوں ڈالر باہر بھیج دیے وہ آزاد ہیں، اور جس نے باہر سے پیسے وہاں لائے، وہ اسرائیل کیوں نہ ہو، وہ بھارت کیوں نہ ہو، ثواب ہے باہر سے پیسے لانا اس ملک کے اندر جہاں پہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کیوں نہ پیسے لائے جائیں۔ تو عمران خان نے فارن فنڈنگ لی، فارن فنڈنگ لا کے ملک کے اندر اسپتال بنائے، نمل کالج بنائے، اور دشمن سے پیسہ لے کے اپنے پاکستان کے اندر کالجز اور یونیورسٹیز بنا گیا، کینسر کے علاج کے اصول کے لیے اسپتال بنا گیا۔ تو یہ کون سی برائی ہے؟ یہ بھی کوئی کیس ہے کہ فارن فنڈنگ کیس؟ عمران نے یہودیوں سے پیسہ لیا، اور لینا چاہیے اس کو، پاکستان کو یہودی چھوڑ کے دنیا کے ہر ملک سے، بھارت سے بھی پیسے لینے چاہیے۔ اب بیکاری ہیں ہم لوگ، ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں ان سے پیسے لے لیے۔ فارن فنڈنگ ہے، ایسی فارن فنڈنگ تو ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو لیبیا کرتا ہے، جماعت اسلامی کو سعودی عربیہ کرتا ہے، عمران خان کو برطانیہ والے اور باقی کر کے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ایسے کیس بنانے سے شرمندگی ہوگی آپ کو، اور اس شرمندگی سے بچیے، کوئی اور کیس لے آئیے، اس سے توشہ خانہ شاید زیادہ بہتر تھا۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اب میں پہلے نقطے پہ آ جاتا ہوں، یہ سسپینس ختم کیجئے۔ 2 گھنٹے پہلے جو بتایا تھا، 3 گھنٹے قبل تقریباً ہو گئے کہ آپ جائیے عدالت میں، خبر دے رہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین دہانی کس نے کروائی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ کیوں کروائی تھی؟ پچھلے 4 دن سے بھاشن دیتا رہا، بات ہو رہی ہے، ایسے کہا جا رہا ہے، ویسے ہونا چاہیے، حکومت کیا چاہتی ہے، رانا ثناءاللہ صرف شرارتیں کر رہے ہیں، ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے، یہ چور ہے، ہم اس کو پکڑ لیں گے، ایسے کریں گے، جو کہ پکڑنا نہیں ہے۔ تو پھر شرارتیں ہو رہی تھی فلیگ مارچ کے نام کے اوپر، لیکن باقی چیزیں طے تھیں، اور یہ کوشش تھی کہ نہ تو سیاستدانوں کو پھون جائیں، نہ ہی ہم ان کو پکڑ تکڑ کریں، نہ ہی ہم چاہتے ہیں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، لیکن یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گورکھ دھندا بنا ہوا ہے، ادھر سے ادھر، یہاں سے ادھر، یعنی کہ سیاست کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ملک اور قوم کے لیے یہ فکر مند نہیں ہے، اس بات کی آپ بھی فکر نہیں کیجیے گا کہ ان کو فکر ہے یا نہیں ہے۔ پھر صدر پاکستان جو عارف علوی صاحب تھے، انہوں نے بڑا دل اور گردہ دکھایا جناب، انہوں نے اعلان کر دیا الیکشن ہونے چاہیے، وہ بھی کون سے؟ قومی انتخابات ہونے چاہیے۔ اور نون لیگ اب اس چیز سے بھاگ رہی ہے۔ بھاگ کیوں رہی ہے؟ مریم کہتی ہے میں الیکشن کمپین چلا رہی ہوں، سب کہتے ہیں الیکشن کے لیے تیار ہیں، جب کہا جاتا ہے الیکشن کرواؤ تو کہتے ہیں نہیں،
ایسے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ عمران خان کے ساتھ عوام ہے, ووٹر ہیں, ہمارے پولنگ سٹیشن خالی ہوں گے, ہم ہار جائیں گے, روئیں گے, پیٹیں گے. قیادت ہماری لنڈن میں بیٹھی ہے, ان کے پلیٹلس ٹھیک ہو کوئی نہیں رہے, تو لہٰذا الیکشن تو نہیں کروائیں گے. صدر تو غیر آئینی اقدام کر رہا ہے, صدر تو عمران خان کا نوکر ہے, وہ تو ان کا ترجمان ہے, وہ تو ان کا دوست ہے. اور پہلے کہتے تھے صدر جو ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے تمام فورسز کا, اور پھر کہتے تھے صدر کے پاس تو یہ اختیار بھی ہے. اب کتابیں کھلیں گی, آئین پڑھا جائے گا, 45 48 کی شکیں سامنے آئیں گی, پھر عدلیہ کے پاس جائیں گے, پھر عدلیہ کو کوئی فون کرے گا, پھر وہ جو فون آئے گا اس فون کی روشنی میں فیصلہ ہوگا الیکشن کروانے نہیں کروانے. اس بات میں 3 مہینے لگ جائیں گے, اور یہ قوم دیکھتی رہے گی کہ ہونے کیا لگا ہے اور ہونا کیا چاہیے. اور جھوٹے ترین سیاستدان, ایک دوسرے پہ بہتان لگانے والے, اپنے اپنے مفادات کے اصول کے لیے لڑنے والے. خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف مل رہا ہے, میاں برادران کو جیلوں میں ڈالنے تک بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی ان کو بال کر گئی, وہی اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں بھیجا, اور پھر اسی نے ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھا دیا. اور پھر یہ فارن فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, سیتا وائٹ کیس, کون بناتا ہے, کون ایسے کرتا ہے, سب کو پتہ ہے. ان کا بابرکت نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.